8 مہینے بعد چیف جسٹس بننے والا استعفی دے کر چلا گیا، جسے کہا تھا نااہل ہو گیا، آج عوام کے سامنے کھڑا ہے۔ نواز شریف کا مری میں دھواں دھار خطاب، اسلام آباد سے مری تک ٹرین چلانے کا وعدہ۔ پاکستان کی طرح مری میں بھی گھس بیٹھیے آ گئے تھے، انہیں باہر نکالنا ہے۔ مریم نواز کی للکار، ٹمبر اور قبضہ مافیا کو ملکہ کوہسار سے ختم کرنے کا اعلان، گھر گھر گیس، کالجز اور یونیورسٹی بنا کر دینے کے بھی وعدے۔ کراچی میں بلاول بھٹو کی زیر قیادت پیپلز پارٹی کی ریلی، نفرت کی سیاست کرنے والے کراچی کے حق پر سودا کر کے وفاقی حکومتوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا مخالفین پر وار، پیپلز پارٹی کو جتوانے پر شہر کا نقشہ بدلنے کا وعدہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ، 10 پولیس اہلکار شہید، 6 زخمی ہو گئے۔ نگراں وزیر اعظم کی ڈی آئی خان حملے کی مذمت۔ دہشت گردی کے خدشات پر کوئٹہ میں انتظامیہ کی امیدواروں سے غیر ضروری اجتماعات سے گریز کی اپیل۔ بلوچستان میں الیکشن کے روز حساس پولنگ اسٹیشن والے علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں عام تعطیل، مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، گھروں پر پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی۔ ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی ریلیاں۔ میرپور آزاد کشمیر کے منگلا پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ کراچی میں کچھ دیر کی بارش کو بھی کئی گھنٹے گزر گئے، ڈپٹی میئر اور ڈی سی ایسٹ کے دفاتر صاف نہ ہو سکے۔ لیاقت آباد سندھی ہوٹل پر نئی سڑک بیٹھ گئی۔ کراچی کے علاقے بڑا بورڈ کے قریب ماربل شو روم میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ بہاول نگر کی تحصیل منچن آباد میں گھر میں گیس سلنڈر پھٹ گیا، ماں اور 2 بیٹیاں جھلس کر جاں بحق۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں 24 گھنٹے میں مزید 127 شہادتیں۔ اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ کے متنازع امتحانی نتائج کی تحقیقات شروع۔ انٹر بورڈ آفس کے ریکارڈ رومز، فیکلٹی سیکشنز اور آئی ٹی سیکشن سیل۔ اور سوات کی بالائی وادیاں برف سے ڈھک گئیں، جنت نظیر وادی، مالم جبہ میں سیاحوں کے ڈیرے۔